जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड एट स्पोर्ट्स मॉर्टम। द आइडिया ओवर हियर एट दिस शो इज़ कि हम स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर जाते हैं, प्लेयर की टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वाई वी आर वेयर वी आर पाकिस्तानी नेशन के तौर पर, हर स्पोर्ट्स के अंदर, स्पेसिफिकली क्रिकेट की जब हम बात करते हैं। डॉक्टर माद अहमद हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुड टू हैव यू ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अमाद भी से हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट शो के अंदर वो रेफ़र कर रहे थे। अमाद भी, मोहसिन नकवी साहब ने, मेरा ख्याल आपका शायद शो सुना है उन्होंने कहा है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं प्लेयर्स के ख़त्म कर दिए जाएंगे इन केस दे डू नॉट एंड अप प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। वेरी वेरी वेलकमिंग जेस्चर आई वुड से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी, और अगर ये हो जाती तो आज बाबर के भी कोई 5-6-200 होते और शायद एक कोई 300 भी होता। आज शायद शाहीन आफरीदी जो है वो हमारा नंबर 1 बॉलर होता इन ऑल फॉर्मेट्स, और हर सीरीज़ में हाईएस्ट नंबर उसकी विकेट्स होती और हम बहुत सारे प्लेयर्स को लूज़ ना करते। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये फिटनेस क्राइटेरियाज जो हैं, ये जब डिफ़ाइन आप करते हैं तो वो आपके वर्क लोड पे होता है। अब अगर आपका वर्क लोड इस तरह का नहीं है जिसने आपके एक मसल को या एक जॉइंट को या एक बायोमैकेनिकल एंगल को पूरा उस जगह तक टेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी जगह पे जाके फेल हो जाएंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत एक समझ लेंगे अभी भी तगड़ी क्रिकेट है। 4 दिन के मैचेस हैं, बड़े एडवर्स सर्कमस्टांसिस में, वेदर, उसके बाद आप समझ लें कि प्लेयर्स जो होते हैं उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। 4 दिन लगातार मैच होता है, या एक आध दिन मेरा ख्याल बीच में रेस्ट करते हैं वो, तो वो बड़ा कम टाइम होता है उनको उसके लिए कि उनकी रिकूपरेट कर सकें, बॉडी वापस आ सके। और जो उस टेस्ट को पास कर जाएगा वो किसी भी टेस्ट को पास कर जाएगा। उनके लिए फिर टेस्ट क्रिकेट खेलना, 50 ओवर गेम खेलना आसान हो जाता है, 2020 खेलना, उनके लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक। प्लस में इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो जो मैसेज जाता है दैट यू आर नॉट लार्जर देन द गेम। बिल्कुल, आप गेम से बड़े नहीं हो, आप जितने मर्जी सुपरस्टार बन जाओ, आप अपने घर में हो गए। सर, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट। बिल्कुल। सर, हम यूनुस खान की एग्जांपल देते हैं कि अभी भी इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा लेजेंड जो है, वो डोमेस्टिक बच्चों के साथ जाके सीमेंट की विकेटों पे खेल रहा है, वैसे किट में जी। अब प्रॉपर उसने किट पहनी हुई है, चिट्टी आपको उसकी नजर आएगी, वो खेल रहा है। ये शोज योर लव फॉर द गेम, आपकी हम्बलनेस, आपकी ईगोज। और आपने ये चीज़ें, हमारे यहाँ पे तो स्टार बन जाते हैं, बिग बैश खिला लो इनको T20 खिलाओ, PSL खिलाओ, जैसे फीस भाई कहते हैं ना, फिर सीटी बजेगी, फिर गेम बजेगा। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें ना, विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, उसके बाद जेमी एंडरसन काउंटी खेल रहा है अभी भी, इस वक्त भी, हालांकि वो ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया, लेकिन वो काउंटी खेल रहा है इस साल। तो ये आपको बताती है कि आपकी कमिटमेंट जो है स्पोर्ट्स। संगा ने अभी कोई 4 दिन पहले 168 मारा, बिल्कुल ऐसी 117 गेंदों पे। बिल्कुल ऐसी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए और इन प्लेयर्स को बता दिया जाए कि नहीं जी, सॉरी, अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। बनता ही नहीं है, इनको ना दे। अब आपने बाबर का जिस तरह जिक्र किया ना, सब ऑल लव फॉर बाबर आजम, लेकिन इसके अंदर इशू क्या है? बाबर की 2022 में ना 9 सेंचुरियां थी टेस्ट के अंदर, 2022 में। उस टाइम गिल की 1 सेंचुरी थी, इस टाइम गिल की 11 सेंचुरियां और बाबर की वही 9 की 9 सेंचुरी। बिल्कुल ऐसी है। एंड एट द सेम टाइम इस सारे टेन्योर के अंदर उसने कोई 10-15 50 मार दी हैं। 50, 60, 70, 80, 4 दफा 90 के अंदर आउट, 70 के अंदर कोई 10 दफा आपने आउट। शोज कि आप मेंटली जो है ना, आपको वो आपका एक्यूमेंट डेवलप ही नहीं हुआ कि आपने कन्वर्ट किस तरह करना है। स्टार्ट्स तो मिल रहे हैं, ड्राइवें भी आ रही हैं, प्राइम शॉट्स भी आ रही हैं, सब कुछ, वो रीलें भी बन रही हैं, टिकटॉक पे भी आपका सब कुछ आ रहा है जी। लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं करते। हम जिस तरह बाकी जिक्र, हाईएस्ट बाबर का 196 है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो जी बिल्कुल लाइन की गेंद के ऊपर स्क्वाड ऑफ पे कैच हो गया था, अच्छी नहीं थी, लेकिन 200 ही कोई नहीं है। गिल का 269 हाईएस्ट है। बिल्कुल ठीक बात। तो यही चीज़ है कि अगर ये खेलना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट भी इंप्रूव कर जाएगी। पाकिस्तान के जो जितने ये बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको मैं एसेट्स कहता हूँ, इनको हम प्रिजर्व कर सकेंगे, और फिर हमें पता भी लगेगा कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त तो इस तरह से है कि जिस तरह मैंने भी PCB के अंदर काम किया, किसी प्लेयर को अपनी ना तो बॉडी के बारे में पता है, ना अपनी फिटनेस के बारे में पता है कि वो किस फिटनेस के ऊपर हैं,
یہ کیپیسٹی ٹیسٹنگ جو ہے یہ تو ایک 80s 90s والا ایک سلسلہ ہے. اب تو بہت سائنٹیفک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی کسی کا ایسا ایکسپوجر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان سکیں کہ ہم نے کس جگہ پہ جا کے اب ایکسٹرا ایفرٹ لگانی ہے, کس جگہ پہ جا کے اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے ویری کرنا ہے. دیر از نو سائنس بیہائنڈ دا میتھڈ بیسیکلی. ہینس دا ریزن کہ جو ہمارے حالات ہیں اس ٹائم. لیکن یہ تو ہماری, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی اگر جب مینز ٹیم فلرش کرتی ہے تو جو خواتین کی ٹیم ہے اس کو بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے, کیونکہ اوور آل سپورٹ ملتی ہے, ایک تو میسز کی گیم پاپولرائز ہوتی ہے, پیسے آتے ہیں اور پھر ان کو بھی یہ ملتا ہے. تو اگر ہمارے مین ٹیم کا یہ حال ہے تو ہماری وومنس ٹیم بیچاری کی جو اتنی ڈسمل پرفارمنس ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ماشاء اللہ مبارک ہو ان کے جو آپ کے دوست ہیڈ کوچ بن گئے ان کے T20 کی خواتین کے وہاب ریاض بھائی. جی تو کیا کیا کروانا ہے وہاب بھائی سے انہوں نے, مطلب کچھ باقیوں کے لیے بھی چھوڑ دیں. دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہیں. آپ دو رول شاید ہو سکتا ہے آپ مینیج کر سکیں, لیکن آپ 3 اور پھر چوتھا رول آپ کیسے مینیج کریں گے؟ آپ کس چیز کو پرائرٹائز کریں گے؟ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. تو یہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو سو مچ آن یور پلیٹ کہ یو ڈونٹ ایون نو واٹ ٹو پرائرٹائز. تو میں یہ کہوں گا کہ وہاب بھائی جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس چیز کو پرائرٹائز کریں گے, کیونکہ 4 رولز کے ساتھ تو آپ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح سے بھی کامیاب ہو سکیں گے اور ہر رول میں کامیاب ہو سکیں گے. آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی ڈیفیشنسی یا کوئی ویکنس رہ جائے گی, اور پھر وہ جو ڈومین ہے جو بھی آپ نے لیا ہوگا وہ اینڈ میں آ کے سفر کرے گا, ویزیبل ہوتا ہے. جب ڈیورنگ یور ٹائم ود PCB تو اس ٹائم فیمیل ٹیم کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے یا صرف مینس کے ساتھ؟ میں نے فیمیل ٹیم کے ساتھ تو کام نہیں کیا, لیکن میں نے کچھ فیمیل پلیئرس کے ساتھ کام کیا. اور انفارچونیٹلی وہ سارے وہ پلیئرس تھے جو انجرڈ تھے کافی عرصے سے, اور دے ہیڈ نو سے اینڈ دے ہیڈ نو بیسیکلی کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی سپورٹ نہیں تھی جو ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جا سکے. تو میں تو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تھا یا ان پلیئرس کے ساتھ تھا جو میرے پاس آئے گا کہ جی ہم نے یہ بھی کیا لیکن انجری نہیں کی, دیر ہیز بین نو ریمورس. تو میں نے ان کو کہا جی آپ کو میں ایک نئی چیز کو کرتا ہوں آپ کے ساتھ, پھر ہم دیکھتے ہیں. تو کچھ پلیئرز جو میرے پاس آئے ان کو میں نے ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس بھیجا, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی سائیکولوجیکلی اتنے زیادہ اس وقت تک فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ شاید دے ور نیور ایبل ٹو میک اٹ ٹو دا مین ٹیم اگین. ان کے فٹنس کے فٹنس کے ایشو لگتا ہے ان کا, مطلب کہ نا اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو میں گوروں سے تو کرتا ہی نہیں, میں انڈیا سے بھی کروں تو انڈیا بھی بہت مطلب ہم سے بہت آگے, زیادہ ہاتھ آگے ہم سے, اسپیشلی خواتین کی ٹیم کے اندر. تو جی ہم نے بہت بار یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ یہ سارا ہوتا ہے کہ آپ نے سائنس کو کس طرح سے ایک اسپورٹ کے اندر انٹروڈیوس کروانا ہے. اب پہلی چیز تو ہے کہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ہے بھی کہ نہیں ہے. اب پاکستان میں اسپورٹ سائنس لیب ہی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ملٹی گریڈ سارے پلیئرس کو اسیس کرے, سب چیزیں ان کی دیکھے. تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے ایک انگلینڈ کے پلیئر کے ساتھ یا ایک انڈین پلیئر کے ساتھ جہاں پہ مطلب 40 50 لیبس, چھوٹی لیبس بڑی لیبس ہر جگہ پہ کراس دا بورڈ اویلیبل ہے. پلیئرز وہاں جاتے ہیں, اپنی ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, ٹیسٹنگ کروانے کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی ان کے یہ مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں. اٹ کین بی فزیکل, اٹ کین بی بایو میکینیکل, اٹ کین بی سائیکولوجیکل. کچھ لوگوں کا مینٹل بلاک لگا ہوتا ہے آفٹر سرٹن انجری, یا کچھ لوگ جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے, کچھ عرصے جو بیڈ پیچ تو کرکٹ میں سب کا آتا ہے, وہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہوتے ہیں. فزیکلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں, اسکل ان کا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن کیونکہ سائیکولوجیکلی وہاں نہیں ہوتے تو وہ جو شاٹ مارنے جا بھی رہے ہوتے ہیں وہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے, بیٹ کہیں اور چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جب تک چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گی, ایک لیب یہاں پہ ایک نہیں, میں تو کہتا ہوں اکراس دا بورڈ یہاں پہ اگر PCB نہیں کرنا چاہتی, فرض کریں ان کے پاس ریسورس کا کوئی ایشو ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے, تو پھر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ آئیں. اب آپ دیکھیں یہاں لاہور کے اندر جہاں جائیں آپ, یہ پیڈل کھل گیا, ٹھیک ہے, جس کے پاس بھی پیسے ہیں, آپ کے پاس بھی پیسے ہیں, میرے پاس بھی پیسے ہیں, کہ جی پیڈل کھول لیں, کیونکہ ایک ایسے جی ایکٹیویٹی ہے, جی فن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہے. ہاں لوگوں نے تھوڑا بہت گھروں سے نکل کے کوئی ایکٹیویٹی شروع کی. زیادہ لگا میں تو سپورٹ اس لیے ہمیشہ کھیلی کہ مجھے فٹنس رہے, چھوٹے گٹے ہلتے رہے. جی میں نے جا کے 4 دفعہ کھیلنے کی کوشش کی, میں کہ نہیں وہ باڈی کو, وہ جو آپ ایک گراؤنڈ کے اندر ایک دوڑ لگاتے ہو نا, جو جسم ہلتا ہے ایک دفعہ,
بیڈمنٹن کے آپ 4 میچ کھیلو تو آپ جو سویٹنگ ہوتی ہے آپ کو, ایون ٹیبل ٹینس کے اندر بھی آپ ہل جاتے ہو, جی جی, مجھے فیل نہیں ہوا. وہ پیڈل تو ایک, وہ میں کہتا ہوں ایک ہائبرڈ ورژن ہے بٹوین اسکواش اینڈ ٹینس. جو لوگ, کیونکہ ٹینس کے لیے بھی آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی فٹنس چاہیے, اسکواش کے لیے اس سے بھی زیادہ فٹنس چاہیے. اب وہ لوگ جو آپ پیڈل کھیلنے جائیں یا دیکھنے جائیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسا عام طور پہ آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو شاید کسی ویٹ لاس جرنی پہ ہیں, یا کوئی کہتے ہیں کہ کوئی ان کو کسی نے کہا کہ ان کو بتایا گیا, کسی ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ جا کے تھوڑی بہت کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو وہ ایک ہائبرڈ سی ورژن ہے جس کو لوگوں نے بہت زیادہ یہاں پہ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے وہ 4 دوست اکٹھے ہوئے, وہ 2 ان کو اٹھایا, آؤ یار زیادہ ہینگ آؤٹ, بالکل ایسی آؤٹنگ کر لیں. بالکل ایسی بالکل ایسی ہے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے اسپورٹس مین جو ہیں وہ بھی پیڈل کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ایک اور سے فٹنس کرائٹیریا نہ بن جائے. میں تو I'm sorry to say, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جی ہم پیڈل بہت اچھی کھیلتے ہیں تو اب ہم کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلیں گے. ایسے تو نہیں ہے, پی ایس ایل کی بیسس پہ آپ لوگوں کی ٹیسٹ کے لیے یا 50 اوور کے لیے سلیکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ فارمیٹ بالکل فرق ہے, مائنڈ سیٹ بالکل فرق ہے. میرا خیال ہے فٹنس سے زیادہ نا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. پیڈل نہیں کھیل رہے آپ, اوہ یو کین ناٹ ہینگ آؤٹ ود اس. یہ بھی بات ٹھیک ہے, یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. بدقسمتی سے یہ بن گیا. جی جی جی. فائنلی بیفور کنکلوژن, بنگلہ دیش آسٹریلیا کی سیریز بنگلہ دیش نے 2-1 سے ہرا دیا. بیسٹ پارٹ اباؤٹ اٹ کہ کوئی اسپن گرین سوگی وکٹیں نہیں تھی بھائی, انہوں نے اچھی وکٹیں بنائی ہیں. بیٹسمین کو بھی اتنا ایڈوانٹیج ہے, اتنا بولرز کو ایڈوانٹیج ہے, اور ناہید رانا نے 150 پہ گیندیں کی ہیں. آخری میچ کے اندر آسٹریلیا جیت گیا. کانرلی نے کوئی 149 مارا جس کو بڑا ڈاؤٹ کر رہے تھے. ناہید رانا نے تو 150 پہ گیندیں کی. شریفل نے 6 وکٹیں لینی ماری. 6 وکٹیں لے لیں, بالکل. 2-1 سے اوور آل بنگلہ دیش سیریز جیتا. کنگریچولیشنز ٹو دیم. کوئی کامنٹ بفور کنکلوژن؟ وہی بات ہے جی کہ ادھر بھی ہم ایکسپوز ہوئے, ادھر بھی ہم کچھ حد تک ایکسپوز ہو گئے, کیونکہ ہم بنگلہ دیش کی تو اپنی فل اسٹرینتھ ٹیم کے ساتھ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں آؤٹ رائٹلی جو کہتے ہیں نا کہ بیٹ کیا, کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر ڈسپلن کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے ہمیں بیٹ کیا. بولنگ میں بیٹ کیا, فیلڈنگ میں بیٹ کیا, بیٹنگ میں بیٹ کیا. آسٹریلیا کے ساتھ ہم کھیلے ہی ایک B/C ٹیم کے ساتھ, تو وہ انہوں نے ہمیں, جس میں 2 یا 3 پلیئر میرا خیال پلیئر تھے, ہم اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ گئے. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم بڑے ولنریبل ہیں. پاکستان کرکٹ اور جنرلی پاکستان سپورٹس بہت ولنریبل ہے. جب تک ہم سائنس امپلیمنٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم نئے میتھڈس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور آئی ڈونٹ نو, آئی سم ٹائمز ونڈر کہ واٹ از اسٹاپنگ اس. ہمیں فائنانسز کا کوئی ایشو نہیں ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ از ون آف دا ریچسٹ بورڈس. تو پھر وجہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یا تو یہ انٹرنل ڈرائیو کا ایشو ہے, یا پھر جو لوگ اس وقت ان کی پوزیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے اندر یہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں. میں تو آپ کے پروگرام سے بھی 2-3 بار کہہ چکا ہوں, یہ سب پلیئرز جو ہیں, بابر اعظم ہو گئے, شاہین آفریدی ہو گئے, میں نے ان کو انڈائریکٹلی کافی بار آفر کیا کہ آپ آئیے, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو میں نے سیکھی ہوئی ہیں باہر ہے, کہ اتنا 30 سال کی میرا ایکسپیرینس ہے, جو شاید آپ کو وہ وننگ ایج دے دیں جو آپ کو چاہیے. شاید وہ آپ کو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کا سائیکولوجیکلی آپ بریک ہوئے ہیں اور آپ واپس آپ سے نہیں آیا جا رہا, آپ باؤنس بیک نہیں کر سکے, شاید میں آپ کو وہ ہلکا سا ٹویک کر کے اس جگہ پہ لے آؤں. لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی ان پلیئرز میں سے کسی نے میرے سے کانٹیکٹ نہیں کیا. تو میں تو چاہوں گا کہ وہ لوگ آئیں اور آ کے میری ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھائیں. ناٹ جسٹ دیز پلیئرز, اوور آل پی سی بی کو چاہیے کہ ڈاکٹر ماج جیسے جو ریسورس ہیں ان کو استعمال کریں, بیکاز وداؤٹ انٹروڈیوسنگ نیور ٹیکنالوجیز ان اسپورٹس آپ صرف کیپیسٹی ٹیسٹنگ کے اوپر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستانی ٹیم ولنریبل ہے, دیٹ 100% شیور, لیکن کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو رہا؟ آئی تھنک جو ایک بزرگ بابے بیٹھے ہوتے ہیں پرانی سوچ لے کے, ان کو تبدیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ماڈرن ڈے کرکٹ اگر آپ کو کھیلنی ہے تو ماڈرن ڈے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی کرنا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.